والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. ایک بار اپنی مرضی کا پڑھیں، اب صرف ایک بار پڑھیں گے، کوشش کرنا ہے کہ ان کی مرضی کا پڑھیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک بار اپنی مرضی کا پڑھیے، اب ایک بار ذرا کوشش کرنی ہے ان کی مرضی کا. ٹھیک ہے، کوشش کیجیے گا، بے توجہی سے نہ پڑھیے گا بلکہ توجہ سے پڑھیے گا، محبت سے پڑھیے گا اور اس یقین سے پڑھیے گا کہ میں پڑھ رہا ہوں میرے محبوب. صرف ایک بار صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جب بھی موقع ملے بہانہ بنے پور فائدہ اٹھایا کریں اور دیوانوں کی طرف پڑھا کریں، پڑھا کریں، بالکل نہیں فرمایا کریں. ادھر ہی تو کسی نے کہا تھا جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. حالانکہ جہاں جہاں شرم آنی چاہیے وہاں آتی نہیں، اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرمانا نہیں تو ادھر ہم شرما جاتے ہیں. شرمایا نہ کریں، دیوانوں کی طرح پڑھ کریں، دیوانوں کی طرح پڑھ کریں. یہ آج جب ہم نکلے تو قبلہ پیر و مرشد تشریف فرمایا، مجھے فرما رہے تھے کہ خواجہ غلام فرید کا کوئی کلام لگاؤ. آپ نے کلام کے لیے کہا تو مجھے خواجہ صاحب کی بات یاد آ گئی. حضرت اس کو سادہ رکھیں، ای کو نہ کھولنے اس کی. سب بولے بھائی سادہ رکھیں اس کو، اب جتنی آواز سادہ رکھیں گے اتنا مزہ آئے گا. نہ میں نے کوئی ٹپا پڑھ دینا، نہ میں نے کوئی مزہ پڑھنا. وہ دیکھا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، تو وہ پیشے کے لحاظ سے نا کپڑا بنانے کا کام تھا، اور وہ سال میں ایک بار اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا. پیر بھی ہوئے تھے، پھر مرید بھی ہوئے تھے، سال سے ایک باری میں پڑھائے. پیر بھی ہوئے تھے، پھر اگے مرید بھی ہوئے تھے، سال سے ایک باری بھی. تو باقی اگر اللہ بار بار یہ سعادت دے تو پھر کیا کہیں. تو وہ سال میں نہ ایک بار آیا. ظاہر ہے یہ سسٹم نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، لوگ قافلوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے. تو اس کے علاقے سے نا وہ سال میں ایک بار وہ سب پیر بھائیوں نے اکٹھے ہو کے جانا. تو لکھا ہے کہ اس کا معمول تھا کہ وہ آتے ہوئے نا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لنگی لے کے آیا کرتے تھے. اور وہ لنگی بناتے اس کو پورا سال لگ جاتا، باول بناتا، قرآن پڑھتے بناتا، دروشی پڑھتے بناتا. اس میں اس کا سوز، اس کا شوق، اس کے آنسو، اس کی عقیدت، وہ سارا کچھ ہی شامل ہوتا. اور پھر خواجہ صاحب نے اس کی لنگی کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے، باندھنا بھی، باقی احباب کو بھی بتانا کہ یہ میرا وہ مرید لے کے آیا. وہ لکھا ہے کہ ایک سال نہ وہ نہیں آیا، باقی سارے بھائی آئے لیکن وہ نہیں آیا. تو حضرت نے بھی نہیں کسی سے پوچھا کہ کیوں نہیں آیا، لیکن انتظار رہا اس کا. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ 2 سال بعد آیا، 1 سال کا گیپ ڈالا، وہ 2 سال بعد آیا. تو جب وہ حاضر ہوا نا تو حضرت نے پہلا سوال یہ کیا، وہ بھی پچھلے سال کیوں نہیں آیا. وہ عرض کرتا ہے حضور آپ کے علم میں ہے کہ جب سے یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے تو میرا ایک آپ سے محبت کا انداز ہے کہ میں ہر سال آتی ہوں آپ کے لیے ایک لنگی لے کے آتا ہوں. تو کیونکہ وہ لنگی جیسے میں عام کپڑے بناتا ہوں وہ ایسے نہیں بناتا ہوں، وضو میں بناتا ہوں، قرآن پڑھتے بناتا ہوں، دروشی پڑھتے بناتا ہوں. تو حضرت آنے کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ کسی وجہ سے نہ آپ کی لنگی تیار نہیں ہو سکی. تو پھر بغیر لنگی کے میرا آنے کو دل نہیں. تو میں نے کہا چلو اس سال رہ جاتے ہیں تو اگلے سال جاؤں گا تو 2 لنگیاں لے کے جاؤں گا. لیکن خواجہ صاحب نے فرمایا اس سے وہ 2 لنگیاں لے کے فرمایا ان 2 لنگیوں کو آگ لگا دو. وہ سب نے حیران ہو کے اس کی حضور اتنی محبت سے لنگیاں لے کے آیا، فرما رہے ہیں آگ لگا دو. فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے.
سامنے سے رکھ کے اس کو آگ ہی لگا دے رہی. پتہ نہیں ہم کیوں یار سے رکے ہوئے ہیں. کیا میں کروں؟ یار سے نہیں رکتے، دیوانوں کی طرح جب موقع آئے کوئی بات نہ بنے دیوانوں. اور میں جو چیز یار کے پاس آنے سے روک دوں اس کو آگ لگا. اور ہمیں تو حضرت جی بڑوں نے سبق ہی یہ دیا ہے. کیا دل یاد لئی بنایا ہے، سبحان اللہ. تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. سبحان اللہ. یہ زبان کا کیا دان میں زبان تمہارے بدن میں ہے جہاں، ہمارے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں. اس کا اور کوئی دکھ یہ ہے یہ سارے کام کرتی ہے. جب ان کی باری آتی ہے پتہ نہیں اس کو پھر کیا ہو جائے. نہیں دیوانوں اور کوشش کریں کہ دیوانوں کی طرح پڑھیں اور پھر اتنا سونا کر کے پڑھیں حضرت میرا درود یا میرا ذکر یا میرا کلمہ زبان تک نہ رہ جائے بلکہ وہ میرے دل اور میری روح تک جائے. دیکھو نا عمریں گزر گئیں لیکن ہم زبان سے دل تک کا سفر طے کر سکے. بھئی اقبال کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ. عمر گزر گئی لیکن ہم زبان سے دل تک کا سفر طے کر سکے. میرے قبلہ پیر مرشد بیٹھے ہیں دادا پیر مرشد بڑی سنی میں سن رہا تھا. فرمان لگی یار زبان تے دل چ کوئی فاصلہ بھی ہوتا ہے، گیٹ نہیں بنتی پوری. یہ دل رکھیں ذرا اوپر سے نہیں فرمان لگے بھائی گیٹ فاصلہ نہیں دو پتہ نہیں تین کیوں اتنا ٹائم لگ گیا فاصلہ طے کر دیا. زیادہ فاصلہ لیکن ہم یہ فاصلہ طے کر سکتے بقول اقبال خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ نہیں. یہی گلا حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آپ کے دل دا پردہ کوئی. تو ہم تو جی زبان سے بھی گئے لا وہاں زبان دل بلکہ کیا کہتے ہیں لو لو. یہ حضور امیر ملت پیر سنگھ جماعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موت وہ بزرگ بیان کر رہے تھے کہ جب وقت وصال آیا تو کیا اس کو ٹوٹی اسکیتوسکوپ اس کو بولتے تو ڈاکٹر نے لگایا تو اس نے پیچھے لگایا پھر اس نے ادھر 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 لگایا پھر اس نے پیٹ پہ لگایا پھر اس نے ٹانگوں پہ لگایا. جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر کیا ہو گیا؟ سینے پہ لگتے دیکھا ہے کمر پہ بھی لگتے دیکھا ہے یہ تو اور جگہ کیوں لگا کے دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا جدھر جدھر لگا رہا ہوں ایک کی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ. ہم زبان سے دل تک کا سفر لیکن ان کا بقول حضرت شاہ حسین کیا عالم تھا. ربا میرے حال دا محرم تو ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو روم روم بچ تو کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے. بڑا وقت ضائع کریں بڑی باتیں کریں اب کام کی طرف اور کام یہی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب. یہ حضور سیدنا غوث اعظم ایویں تو نہیں اقبال رو کے کہتا ہے. اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا تم نے کیا لیا ہے ان سے حلوے کے علاوہ کیا لیا ہے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر. اب دیکھو نا حضرت میں اللہ معاف کرے یہ نہیں کہہ رہا کہ 11ویں کیوں دلاتے ہو یا دلانی نہیں چاہیے اللہ معاف کرے لیکن ایک دکھ ہونے لگا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روز ایک قرآن پاک تلاوت کرنا. آج غوث اعظم کی 11ویں تو ہے لیکن وہ ایک قرآن پتہ نہیں کدھر چلا گیا.
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے آپ روز ایک قرآن تلاوت کریں. لکھا ہے جب من الجنۃ والناس کے بعد صدق اللہ العظیم آپ کی زبان سے ادا ہوتا تو باقاعدہ آواز آیا کرتی معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے. معین الدین پاک کی قوالی تو ہے لیکن وہ روز ایک قرآن محمد نے چھوڑ دیا. ایک بار رو کے کہتے ہیں چھ تو آبا ہو. میں پیچھے جگہ بیٹھے تھے قبلہ مفتی صاحب تھے قاضی صاحب تھے تو وہاں ہی حضرت ہم یہی گلا کر رہے تھے کہ یار ہماری اسٹیجوں تک سے قرآن گائے گئے. گھروں کی تو چلو بات نکل ہے نا ہماری اسٹیجوں سے قرآن گائے گئے. اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز میں قرآن غالب ہو. اور ہمارے اسٹیجوں کا کیا حال ہے غالب نہیں غائب ہے. تو شروع میں بس ایک تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد نہ نقیب صاحب قرآن تھے نہ خطیب صاحب قرآن. شعروں کی بھرمار ہے حضرت جی اور شعر بھی حضرت جی کدے مودے چوریاں والے یہ نہیں کوئی شعر بھی کوئی مقبول شعر ہے. شعر بھی وہ حضرت جو مسلک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. شعر بھی وہ جو مسلک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہ نہیں کہ کچھ شعر بھی پائیدار ہیں وہ بھی وہ جو مسلک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں جو رافضیت اور تبدیلیت کو تقویت دے رہے ہیں. اشعار بھی وہ ہیں. یہ نہیں کہ کوئی شعر بھی کوئی کام کا ہو جو مسلک کو مضبوط کرے جو حضرت جی جسے کوئی فکری نشو و نما ہو. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو قربان جاؤں وہ پھر اقبال کیا کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہاری مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اس لیے پتر سارے جتنے انبام بیٹھے ہو کیونکہ میں بات کو زیادہ دور نہیں دوں گا میں ختم کروں گا پتر میں. اور یہ پاک لوگ آپ کے پاس موجود ہیں انہیں کو لاؤ اور انہیں کو پوچھو حضرت اے اللہ دا نام زبان تو دل چ کیویں آئے گا. بھائی قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ بھائی سوال کرو اہل ذکر. اہل ذکر سے اب یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ جی میں اپنی گڈی نو کہڑے ٹائر پواؤں. اب اہل ذکر سے یہ سوال تو نہیں ہوگا حضور میں اپنا مکان بنا لگا تو کیویں دا بناواں لیٹرین اتنے رکھاں. بھائی اہل ذکر سے ذکر کے بارے میں سوال کوئی دین کے بارے میں سوال ہوگا. اور میں بزرگ بیٹھی ہیں حضرت میں ایک شاہ صاحب بڑی محبت شخصیت ایک قصور کے قریب ہم جا رہے تھے تو ایویں دل کر پڑا تو ہم رک گئے اس کے پاس. تو مجھے دیکھ کے کیا فرمانے لگے یار چنگا ہو جائے. ہم بیٹھے تو حضرت وہ رو پڑے. مجھے نہیں پتا حضرت ان کے رونے کی وجہ کیا ہے لیکن اس رونے میں اتنی سچائی اور حقیقت تھی کہ نہ پتہ ہونے کے باوجود میری آنکھوں سے بھی نمی آ ہی گئی نیچے. وہ جب کوئی کفی اسمبلی میں کہا حضور کی ہوا ہے کیوں ہو گئی یہاں فرمان لگے یار اج ایک بندہ نے میرے علاقے کا پیڑا لے گیا ان کہتا شاہ جی دم کر دیا. میں نے پوچھا کی ہوا کم دم کر تو کہتا شاہ جی مجھ نہیں ملن ڈی پھر اپنا دم کر. رو کے کہنے لگے یار اسی کو مجھا بنا اسی مجھا بنا مجھ دھد نہیں دین ڈی سارے کول آ جاتے ہیں مجھ کٹی نہیں دین ڈی سارے کول آ جاتے ہیں مجھ ملن نہیں ڈی سارے کول. وہ بھائی ہم یہ ہمارا یہ کام ہے. بھائی ہم تو رب کے رسول کا راستہ بتانے والے لوگ ہیں. یہ لوگوں نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے. کوئی آگے کہن ڈیا کو پڑھنے کو دسو لاٹری لگ جائے کوئی اور اللہ کی بندو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو ان سے حضور عمر لنگ گئی ہے یہ زبان تے یہ کیویں دل چانا ہے کیسے یہ میرے دل میں آئے گا. زبان پہ ہی ہے دل میں نہیں ہے کیسے آئے گا یہ دل میں. پوچھو یہ اور کیا کام ہے اللہ والا. میں نہیں کہہ رہا کہ پتر پیر صاحب کی دعا سے بیٹا نہیں ہوتا ہے میں کبھی انکار کر رہا ہوں لیکن وہ معاملہ بعد میں ہے یہ معاملہ ضرور دسو. اور میں جی دکھ سے اس دن لاہور بھی میں مجھے کافی کچھ نکل گیا. یہ دکھ ہے پتر کبھی لوگ خانقاہوں میں اس لیے آیا کرتے تھے کہ حضور کو نظر مارو کہ دنیا دی محبت کٹے تھے اللہ تے اللہ دے رسول دی بدے. لیکن دکھ ہے کہ ایسا دور ہے یار اب لوگ خانقاہوں میں صرف اس دنیا کے لیے آتے ہیں. کبھی خانقاہوں میں لوگ اس لیے حضور
کوئی دسو کوئی نگاہ مار دنیا دی محبت اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت لیکن کیسا دور ہے. میں تو اس دن میں نے کہا اقبال جس دور میں پیر سید جماعت علی شاہ تھے, جس دور میں بابا جی فقیر محمد تھے, جس دور میں بابا جی شیر محمد تھے, جس دور میں سید دیدار علی شاہ تھے, جس دور میں بنفس نفیس امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی موجود تھے, تو اس دور میں بھی کہہ رہا تھا کہ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. آ اقبال آج دیکھ اور بتا آج تو کیا کہتا ہے, آج جا کے دیکھ کیا حال ہوا بڑا اور بتا آج کیا کہے. میں تو اس دن میں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی اس دور میں کہتے ہیں نہ کو طالب نہ کو مرشد جھوٹے دم دلا سے ہوں. حضرت سلطان پاک آئے آج آ کے دیکھیں کیا حال ہو گیا. حضور بلے شاہ اس دور میں کہتے ہیں پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں الٹے مسئلے گھروں بتاویں بیل مانو لٹ لٹ کھاویں جھوٹے سچے کرے اقرار. آؤ بلے شاہ جی آج دیکھو آ کے کیا حال بنا پڑا ہے, دیکھو آ کے آج امت کس طرف چل نکلی ہے ساری. جہاں لوگ کبھی اس لیے جایا کرتے تھے کہ یہاں سے خدا کا پتہ ملتا ہے, یہاں سے رسول پاک کی معرفت ملتی ہے, یہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ملتی ہے. لیکن اب وہاں لوگ کس لیے آتے اور جاتے ہیں, تو پیر صاحب اے نہیں ہوں ڈیا, تو پیر صاحب وہ نہیں ہوں ڈیا, تو پیر صاحب اینج نہیں ہوں ڈیا, تو پیر صاحب وہ نہیں ہوں. لیکن سنو عزیز میں بات ختم کرنے لگا ہوں. میرے حضور غوث یہ لکھا ہے کہ حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں چینی آئینہ آپ کے کسی مرید نے گفٹ کیا, تو آئینہ دیکھنا سننا کیا, لیکن حضرت جی ان کے دیکھنے میں اور میرے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. وہ کسی اور انداز سے دیکھتے تھے, میں کسی اور. اسی لیے تو صوفیوں نے کہا ہے کہ آئینے کی فریب سے بچ کے رہنا, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے, اور جو آئینے کے جھوٹ میں آیا وہ کام سے یا تو غلط وہ کرو نا محنت, اور کسی صوفی سے کسی پاک سے وہ آئینہ مانگو کہ جو اندر دکھائے. یہ تو جھوٹ بولتا ہے, یہ کوٹ دکھائے گا, یہ کپڑے دکھائے گا, یہ وہ نہیں دکھاتا جس پہ کل بروز قیامت فیصلہ ہونا ہے. یہ وہ دکھاتا کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں قد افلح من تزکا, تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو ستھرا. ڈھونڈو پتر محنت کرو, قربان جاؤں یار کیسے کیسے یہ بھی دعائیں کیا کرتے تھے سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ, یا اللہ من بخا میرے نفس کی کنڈیشن کیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے پتر جتنے بار دوست احباب بیٹھے ہو محنت کرو, اور محنت کیا ہے, اللہ کا نام یہاں سے یہاں, اللہ کا نام یہاں سے یہ ہے. تو وہ آئینہ تھا, لوگوں سے پاک دیکھا, وہ لکھا ایک دن وہ صفائی کرتے ہیں نا کہیں, اسے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا, اور نماز کا وقت بھی قریب تھا, اور نہ تو موٹر سائیکلیں تھی اس دور میں کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے بازار سے نیا آئینہ لے آئے. اب وہ بڑا پریشان کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب کرنا تو کیا جواب, خادم بھی تو حضور غوث پاک کا تھا, جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو کتو بن کے جاتا ہے, تو جو رہتا ہی خدمت میں تھا, جو دن میں پتہ نہیں کئی بار روئے انور کی زیارت کرتا ہے, جس کو دن میں کئی بار حضور غوث پاک نام لے کے بلایا کرتا. یہاں تو مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے. اب جس کی فجر بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں, جس کی زور بھی غوث پاک کی بارگاہ میں, جس کی عصر بھی غوث پاک کی بارگاہ میں, جس کی مغرب بھی غوث پاک کی بارگاہ میں, جس کی عشاء بھی غوث پاک کی بارگاہ میں, جو آدھی رات کو بھی حضور غوث پاک میں, جو سرگی کا بھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں, اس میں کتنے کا رنگ آئے ہیں. وہ لکھا جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا تو آپ نے سے کہا کوئی آئینہ لے کے آ, کدھر ہے, کیوں نہیں لے کے آ. تو اب وہ یہ نہیں عرض کرتا کہ حضور میں صفائی کر رہا تھا ٹوٹ گیا, وہ عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نہیں توڑا, قضا آئی سی ٹوٹ
اپنا نام ہی نہیں لیا، ذات کو بیچ میں لیا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یاد کر نام سنیں گے تو ناراض نہیں ہوں گے کہ آج تیری وجہ سے نانا جان کی سنت قضا ہو. سنت پہ عمل کرتے کرتے نہ رہ گئے. اور کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. دیکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملایا اور اس کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا ہے ٹوٹ گئے جان چھٹی نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا یار نو یاد کریں گے. سبحان اللہ. یار وہ دیکھو اللہ نبی پاک انہاں وقت محنت کرو کہ یہاں سے یہاں عمر گزر گئی. زبانی کلمہ حرف دل دا پڑھدا کوئی تو پتر جب اللہ کا نام ادھر سے ادھر آئے گا تو پھر ہی تو بات بنے. اب دیکھو نا جدھر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بزرگ بیٹھے ہیں. یہ لکھا ہے جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی غلامی میں تھے اور جب معراج کا معاملہ ہوا نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا. تو پھر ایک مقام وہ آیا کہ جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام کرتے ہیں محبوب میں اب آگے نہیں جا سکوں. پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگر آگے جاؤں تو پڑھ جائے. جناب جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے. نبی پاک علیہ السلام تشریف تنہا ہی. اب یہاں بزرگوں نے لکھا ہے بزرگ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل اگر ان کی جگہ ہوتے نا حضرت ابو بکر انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب میں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے. اللہ ایسا ہوا نہیں لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ہوتا تو جناب صدیق پاک نے نہیں عرض کرنی تھی کہ محبوب میں آگے نہیں جانا. اگر صدیق پاک ہوتے انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب پا میں سڑ جاؤں گا لیکن جانا میں. تب ہوتا ہے جب نام یہاں آئے. صرف زبان پہ نام ہونے سے اتنی استقامت ملتی کیونکہ پتر جو کرے گا یہ کرے. فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے اگر یہ ٹھیک تو سارا جسم, اگر یہ خراب سارا جسم. تو 3 بار فرمایا وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونا دل کس کے پاس ہے؟ یہ پتر یاد رکھنا فتنوں کا دور ہے. نت نئی باتیں اور نت نئے جو ہے نا وہ فتنے چھوڑے جا رہے ہیں اوپر سے. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی بکواس کی تو اس کی بکواس جہاں اس نے بکواس کی وہیں رہ جاتی. لیکن اس کے ذریعے حضرت وہ بکواس ہر بندے کے پاس پہنچی ہوئی اور ہر بندہ بھی اس بکواس کو سن بھی رہا ہے. اور پھر وہ کیونکہ مضبوطی تو ہے کوئی نہیں, جس کسی کی بات سنی تو بس چل پڑے اس کے ساتھ ہی. اس لیے پتر ایک ہی بات یاد رکھے, جو کوئی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونک رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے بس ایک بات میرے خیال سے اس کے بعد کسی بات کی ضرورت نہیں. صدیق اکبر کسی اور کا انتخاب نہیں ہے, وہ اللہ کا انتخاب ہے. لکھا ہے نا اسے پاک کا مفہوم دل بنائے گئے پھر چھانٹی کی گئی ہے. یہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے, یہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, یہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی امتی بنے گی. چھانٹی ہوئی ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ حضور کی غلامی اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی نوکری کے لیے اور حضور نبی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل پہلا نمبر ہونے کا جو انتخاب ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا. جو حضرت کوئی صدیق اکبر پہ بھونک رہا ہے وہ صرف اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے. عشق اکبر کو کیا فرق ہے؟
اس لیے یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کا انتخاب ہے، حضرت عمر فاروق اللہ کا انتخاب ہے، اپنے محبوب کی غلامی کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ہوا سارا کام۔ نہ حضرت جی کسی کی باتوں میں آنا ہے اور نہ کسی کی بات پہ کوئی کان دھرنی۔ اگر کوئی کر رہا ہے وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی ٹھیک ہے آج وہ سلسلے چل رہے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے سن کے، لیکن میں کہتا ہوں حضرت جی ان کا اس دن کیا بنے گا حضرت جی، جو اندر سے بھی کالے ہیں، جو منہ سے بھی کالے ہیں، جن کے کپڑے بھی کالے ہیں۔ دیکھیں نا حضرت جی ادھر بھی کیا عالم ہے، قرآن میں بھی صدیق اکبر 7، مزار میں بھی 7، غار میں بھی 7، اور یہ 7 کوئی نہ سمجھے کہ یہ 7 بس یہاں تک 7۔ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر اس کے بعد ابو بکر کی کھلے گی، پھر اس کے بعد عمر فاروق کی کھلے گی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں میدان محشر میں اس انداز سے آؤں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تکبیر! رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں کہتا ہوں یہ جو ایرانی ڈالر لے کے ایمی باندروں کی طرح چھڑاپیاں مار رہے ہیں، یہ جو ایرانی ڈالر لے کے باندروں کی طرح چھڑاپیاں مار رہے ہیں، اپنا عالمہ چینج کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں پھر اس دن ان کا منہ دیکھنے والا ہوگا جب نبی علیہ السلام اس انداز سے آئیں گے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ، یہ پھر ان کا منہ دیکھنے والا ہوگا۔ میرے جتنے کاکے بچے بیٹھے ہیں پتر بڑا دھیان رکھنا ہے، یہ فلانی تحقیق پتر نہ سانو کسی تحقیق دی لوڑ ہے تو نہ اسی کسی دی تحقیق نو مننے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بڑے ساری تحقیقیں کر کے گئے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ کوئی معاملہ ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ حضرت آج آ کے اس پہ کسی کو تحقیق کرنی پڑے۔ الحمدللہ ہمارے لیے پیر میر علی شاہ صاحب کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے قاضی صاحب کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے شاہ محقق کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے مجدد پاک کی تحقیق کافی ہے۔ ہم لوڑ ہی نہیں پائی وہ اپنی تحقیق اپنے بول ہی رکھ سکتے ساڈے لیے وہ بابا جی کیا کرتے تھے نا، دور دور کتے وہ مالکا نہیں پا رہے مالکا نہیں پا گئے چوڑے ہجیا تو حضرت ابو بکر دے بھوگ پہ دور دور کتے وہ مالکا نہیں پا گئے۔ لیکن بس حضرت جی ایک وقت تھا کہ سعودیہ کے ریالوں نے ستم اٹھائے، اب باری ایران کے ڈالروں کی آئی ہے، اس لیے بڑا بچ کے رہنا، بالکل کوئی کمپرومائز نہ کرنا، ایک سے کوئی ڈالر شالر کی دوڑ ہوئے پتر قرآن والے نہیں صرف ڈالر دیں ہیں، میرے مصطفیٰ کریم بھی بڑا کچھ عطا فرماتے ہیں، اتوں لے لیں اتوں لے لیں کیوں میں آگے جا کے لگا اپنا مسلک سے اپنا عقیدہ دیکھنا یہ ہے موڑ تے اٹھ سرگی جڑا سانو وڈیاں نے وظیفہ دسیا ہے، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلا ہی دربار محمد عربی دا۔ کیوں لگے ہونا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں، وہ تو منگلا کیوں لگے ہیں؟ تین پتا بھی ہے، تین سب پتا ہے، لیکن صرف ڈالر نہیں لگا چبل مار کہنے صدیق اکبر نبی پاک کی گل ہی نہیں سمجھ آئی کوئی۔ حضرت جی میں کہنا بزرگ بیٹھے ہیں حضرت جی وہ چنگے نے جڑے ٹر گئے ہیں جنہوں نے یہ سنیا نہیں ہے، دیکھا نہیں، اسی بد نصیب ہاں کیا سنن دے اور دیکھن دے۔ حضور تو اشارتاً کو بات فرما دے، صدیق اکبر کو تو اس کی بھی سمجھ آ جائے گا۔ حضور تو بیٹا اشارے میں کوئی بات فرماتے تھے، صدیق اکبر کو تو اس کی بھی سمجھ آ جائے گا۔ حضور اپنے مثال کی خبر دے رہے ہیں،
کہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا چاہے ہمیشہ کی زندگی اختیار کر لو چاہے ہمارے پاس آ جاؤ، اور اس نے اللہ کے پاس جانا اختیار کیا۔ صدیق اکبر رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضور کسی کے لیے نہیں اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضور اشارے میں کوئی بات کریں صدیق اکبر اس کو بھی سمجھ جائیں، اور تو کہتا ہے حضرت ابو بکر کو حضور کی حدیث کی سمجھ نہیں آئی؟ واہ اے رانی ڈال رہو کی نہیں کرواتے ہو تم؟ واہ اے رانی ڈال رہو کیا کرواتے ہو تم؟ اتنی طاقت ہے تم میں کہ بندے کو صدیق اکبر کی صداقت بھی یاد نہ رہے، بندے کو صدیق اکبر کی رفاقت بھی یاد نہ رہے۔ وہ اتنا ہی زور ہے رانی ڈالروں میں، اتنی مت مار دی رانی ڈالروں نے تیری، تجھے یاد ہی نہیں رہا وہ ابو بکر ہے، وہ یار غار ہے، وہ یار مزار ہے، وہ یار قرآن بھی ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے صحابہ خدمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے امت یاد رکھنا ابو بکر وہ ہے کہ جس کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی حضرت بلال ہے۔ فرمایا ابو بکر وہ ہیں کہ جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت، یہ بزرگ بیٹھے ہیں